بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے رنجم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل کر رہے ہیں جو بیوروکریسی میں ایک اہم مقام اور ایک نام رکھتے ہیں۔ انہوں نے مختلف اہم ترین عہدوں پہ کام کیا اور آج کل چلڈرن لائبریری کمپلیکس میں مینیجنگ ڈائریکٹر کے اہم عہدے کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ میں روایتی صحافیوں کی طرح کوئی بہت سارے سوال تو نہیں کروں گا، ان سے سوال کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ آپ ذرا اپنے بارے میں بتائیے۔ آپ نے تو ڈاکٹریٹ بھی کیا ہوا ہے، مختلف جگہوں پہ آپ ڈپٹی کمشنر رہے اور اس کے بعد CEO بھی رہے۔ آپ ذرا بتانا پسند کریں گے اپنے ذاتی زندگی کے بارے میں اور اپنی پروفیشنل لائف کے بارے میں؟ سر، پہلے تو میں آپ کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے تشریف لائے چلڈرن لائبریری کمپلیکس میں۔ بنیادی طور پہ سول سروس کا آغاز تو 2001 میں ہوا الحمدللہ، اور بیسیکلی میری سول انجینئرنگ تھی، اور سول سروس میں آنے کے بعد آپ کو پتہ ہے 17 سے انسان آغاز کرتا ہے۔ اس وقت میں 19 میں ہوں اور مختلف 6 تحصیلوں میں اسسٹنٹ کمشنر رہا، 2 ضلعوں میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو رہا اور DOC رہا، کمشنر آفس میں مختلف پوسٹوں میں کام کیا، ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ اینڈ فائنینس۔ بٹ 3 امپورٹنٹ پوسٹ جو میں چاہوں گا کہ آپ سے شیئر کیا جائے وہ یہ کہ میں ڈائریکٹر جنرل قائد اکیڈمی پنجاب بھی رہا۔ پوسٹنگ میری ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل کے طور پہ ہوئی، بٹ میں نے ایڈیشنل چارج کے اوپر DG کے طور پہ بھی کام سر انجام دیا وہاں پہ۔ پھر اس کے بعد میری پوسٹنگ ایز چیف آپریٹنگ آفیسر ٹیپٹا پنجاب بھی رہی، تقریباً 1 سال میں نے پنجاب کو اس حیثیت میں سرو کیا ہے۔ اور لاسٹ پوسٹنگ جو تھی میری وہ ڈپٹی کمشنر ٹوبا ٹیک سنگھ 20 سے پہلے رہی ہے، 18-19 میں نے سرو کی ہے۔ اینڈ ناؤ آئی ایم پوسٹڈ ایز مینیجنگ ڈائریکٹر چلڈرن لائبریری کمپلیکس پنجاب۔ احمد خالد شہزاد صاحب، ایک سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ آپ جب ٹیوٹا میں تھے تو آپ نے ایک موٹر بائک الیکٹرک موٹر بائک بھی انٹروڈیوس کروائی، اور اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی روشنی بھی ڈالیں، پھر باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ کلائمیٹ چینج کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ان کے مسائل کو اور فیول کی جو برڈن ہے پاکستان کی اکانومی کے اوپر، بیسیکلی اس کو کم کرنے کے لیے ہم نے یہ سوچا بطور چیف آپریٹنگ آفیسر ٹیپٹا اور میری ٹیم نے۔ آپ بڑے حیران ہوں گے کہ ہماری جو بائک بنانے کی کیپیسٹی تھی وہ ہمارے اپنے ہی انجینئرز نے بنائی ہے۔ گڈ۔ ٹیپٹا کے انجینئرز نے ہی، ساہیوال کو میں نے بیس کیا، اور ساہیوال کے گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی کے جو انجینئرز تھے انہوں نے ہی، انجینئر عثمان اس کا نام ہے، ویری کمپیٹنٹ آفیسر آف ٹیپٹا، انہوں نے اس کو بائک کو، میں نے ان کو آئیڈیا دیا اور شیئر کیا، وزٹس کیے، ٹائم ٹو ٹائم وزٹ کرتا رہا، بیٹری کے بارے میں فائنل کیا، باقی چیزوں کے بارے میں فائنل کیا۔ تو الحمدللہ ہم نے وہ 1,80,000 روپے میں ایک ایسی بائک تیار کر لی جو کہ 80 کلومیٹر جو ہے نا وہ ایک چارجنگ پہ چلتی تھی، اور ایک چارجنگ تھی وہ اگر آپ کی 20 ایمپیئر کی بیٹری ہوگی تو وہ 4 گھنٹے میں چارج ہو جائے گی۔ تو اس طرح ڈفرینٹ بیٹریز تھی، 5 بیٹری رکھیں گے آپ تو ان کے ٹائمنگ کے حساب سے وہ چارج کرنی تھی۔ تو وہ ایک بڑا اچھا آئیڈیا تھا، ہم نے پاکستان کے یوتھ کے لیے ہم کو جو آئیڈیا دیا تھا، تو وہ ایک سکسیس سٹوری تھی الحمدللہ۔ 14 اگست 2023 کو ہم نے وہ لانچ کر دیا تھا، ہم نے اپنا پروٹوٹائپ جو ایک بنایا تھا وہ ہم نے لانچ کر دیا تھا وہاں پہ ساہیوال میں۔ ابھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے؟ مارکیٹ میں تو وہ پھر ظاہر ہے اس کی پالیسی ہے، گورنمنٹ کی پرائرٹیز ہوں گی، گورنمنٹ کی اپروول ہوگی، پروسیس ہوگا۔ دین آئی گاٹ ٹرانسفر فرام ٹیپٹا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والی ٹیم کو اس کے اوپر پراپر کام کرنا چاہیے۔ ٹیپٹا کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنی انرجی بائک خود لانچ کر سکتی ہے۔ میں نے ایک تجربہ کر کے امپلیمنٹ کر کے وہاں کے باقاعدہ جو ساہیوال کی چیمبر آف کامرس تھا ان کو میں نے بلایا، بہت سارے لوگوں کو وہاں پہ، پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس اس اناگورل سیریمنی میں موجود تھا دیٹ ڈے جس دن ہم نے اناگوریشن کی تھی۔ تو بہت سارا میڈیا ہم نے بلایا ہوا تھا ساہیوال کا وہاں پہ۔ 14 اگست آپ کو پتہ ہے ویسے ہی بڑا امپورٹنٹ ڈے ہوتا ہے، تو پاکستان جو 14 اگست کے اوپر ہم نے اس کو لانچ کیا تو لوگوں نے اس کو ویسے بڑی کوریج دی، پورے الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، ساروں کے اوپر اس کی کوریج ہوئی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک انیشیٹو کا آغاز کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ ٹیپٹا کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ اگر آپ ٹیپٹا کو یہ اسائن کریں کہ وہ الیکٹرانک بائک آپ کو بنا کے دے تو ٹیپٹا کین ڈو دس۔ بلکہ ایک اگلی اور بات میں کر دوں، قیمت کو مزید اکانومائز بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ بلک میں کوئی چیز خریدیں گے مارکیٹ سے
تو اس میں اکانومی زیادہ اور یہ قیمت اور بھی کم ہو سکتی ہے. لیکن آپ کے ادارے سے پہلے تو پاکستان میں بہت سارے اداروں نے انٹروڈیوس کروائی ہے. ہاں جی, پرائیویٹ سیکٹر نے انٹروڈیوس کروا دی تھی, بٹ پبلک سیکٹر کا یہ پہلا ادارہ تھا پاکستان کے اندر جس نے یہ الیکٹرک بائک انٹروڈیوس کروائی تھی. بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی انفارمیشن دی. اور ابھی آپ بتا رہے تھے اپنے بارے میں کہاں کہاں آپ کی پوسٹنگز رہیں, اور اب آپ نے ڈاکٹریٹ بھی کیا ہوا ہے. آپ کو بہت سارے جگہوں پہ اعلیٰ کارکردگی پہ, آپ کی اچھی پرفارمنس پہ آپ کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا. ذرا کہاں سے ڈاکٹریٹ کی, ذرا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو. سمپلی میری ایم فل پبلک پالیسی میں ہے جی, اور میں نے اپنی پی ایچ ڈی کا آغاز جو تھا وہ ملیشیا سے کیا تھی 2019 میں. الحمدللہ آئی ایم ان دا فائنل فیز, میرا ڈیفینس ہونے والا ہے, تو تھیسس میرا سبمٹ ہو چکا ہے. تو اللہ کا شکر ہے, یہ میری مینجمنٹ میں ہے یہ پی ایچ ڈی, اور پترا یونیورسٹی ملیشیا سے میری الحمدللہ یہ پی ایچ ڈی ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے. مزید یہ کہ یہ تو میرا ایک شوق تھا, ریسرچ میرا شوق ہے جی. مطلب میں نے میرے 10 ریسرچ آرٹیکلس الحمدللہ نیشنلی اور انٹرنیشنل پبلش ہو چکے ہیں. تو یہ تو اپنا شوق کی بات ہوتی ہے. یہ میری سیلف فنڈڈ پی ایچ ڈی ہے. اور جہاں تک میرے ایوارڈس کا تعلق ہے تو 2018 میں بطور ڈپٹی کمشنر میں نے پیغام پاکستان پروگرام لانچ کیا فرام ڈویژنل لیول ٹو یونین کونسل لیول, ڈویژنل لیول, ڈسٹرکٹ لیول, تحصیل لیول, اینڈ تحصیل لیول ٹو یونین کونسل لیول اینڈ ماسک لیول. So in recognition of my those services, پیغام پاکستان Center of Excellence awarded me پیغام پاکستان Peace Award 2019. جی. اچھا, اس کے بعد آپ ذرا بتائیں گے کہ جب سے آپ یہاں آئے ہیں آپ نے کیا تبدیلیاں کی, کیا ڈیولپمنٹ ہوئی؟ چلڈرن لائبریری کمپلیکس ایک بہت ہی اچھا ادارہ ہے. یہاں پہ یہ 1985 میں بنایا گیا ادارہ. جی ہاں. اور لیکن میں نے جب یہاں پہ پوسٹ ہوا تو میں نے دیکھا کہ یہ ادارے کا مینڈیٹ بہت بڑا ہے, بٹ اس کی پرفارمنس یا اس کی یوٹیلائزیشن اس حد تک نہیں ہے. اٹ واز انڈر یوٹیلائزڈ انسٹیٹیوشن. تو دین آئی ڈیوائز سم انیشیٹوز ہیئر, آئی ٹوک سم انیشیٹوز. جی. اس میں میں نے اپنے سیکٹری صاحب کے نالج میں لا کے میں نے کچھ انیشیٹو لیے یہاں پہ, جس میں نالج ویلیو اور اسکل بیسڈ انیشیٹو سب سے بڑا انیشیٹو جو ہم نے لیا. چلڈرن لائبریری کمپلیکس کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے 35 پروگرام 35 کورسز کا آغاز ایک ہی پروگرام کے تحت کیا. اب اس میں فائن موٹر اسکلس, گراس موٹر اسکلس, کوگنیٹو اسکلس, انٹلیکچوئل اینڈ سوشل اسکلس, یہ ساری اسکلس اور پلس لینگویج اسکلس, یہ ساری ہم نے ایک ہی پروگرام کے اندر لانچ کی. مثلاً اگر میں لینگویج اسکلس کی بات کروں تو ہم 5 لینگویجز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں, جس میں جرمن, جاپنیز, چائنیز, کورین, یہ وہ لینگویج ہیں جو ہم ویری سون, اور انگلش لینگویج. تو یہ 5 لینگویج ہم آغاز کریں گے یہاں پہ, اور ان کے ہم نے باقاعدہ انسٹرکٹرز ہائر کر لیے ہیں. نہیں, یہ بچے ہی صرف یہاں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, بچے تعلیم حاصل کریں گے, یعنی ایک زبانوں میں وہی they can learn these languages جو ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گی فار دیئر فیوچر ایڈمیشنز ان دوز کنٹریز. جو لڑکے باہر پڑھنے جانا چاہیں گے, پاکستان میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا تجربہ ہوگا, یہ سی ایل سی کا پہلا تجربہ ہوگا. ویسے تو ہمارے نمل کے ادارے پڑھا رہے ہیں چائنیز لینگویج. گورنمنٹ سیکٹر میں تو یہی ہوگا. گورنمنٹ سیکٹر میں میرا خیال ہے کہ شاید اس لیول پہ بچوں کے لیول ٹیپٹا کچھ لینگویج میں آغاز کیا تھا. ٹیپٹا میں بھی ہم نے رہ گئے, مثلاً ہم نے جرمن اور چائنیز ہم نے وہاں 2 لینگویج پڑھائی تھیں ٹیپٹا کے اندر, لیکن 5 وہاں بھی نہیں تھی. تو 5 لینگویج کا, چونکہ میرے پاس ٹیپٹا کا بھی ایکسپیرینس تھا تو میں نے اس کو بھی یوٹیلائز کرتے ہوئے یہاں 5 لینگویج کا آغاز کرنے جا رہا ہوں. کورین, جرمن, جاپنیز, چائنیز اور انگلش. ویری گڈ. اسی طرح اگر ہم کوگنیٹو اسکلس کی بات کریں تو پہلی دفعہ ہم روبوٹکس کے اوپر کورس لانچ کرنے جا رہے ہیں بچوں کے لیے. اچھا. انٹرنیٹ آف تھنگس اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تینوں کے ملا کے یہ ہم نے ساؤتھ کوریا کی ایک ہماری پرائیویٹ سیکٹر کی آرگنائزیشن ہے روبوٹ میا. تو روبوٹ میا کو ہم نے کہا ہے اس کے لیے کہ وہ اس کا کورس ڈیزائن کرے. انہوں نے کورس ڈیزائن کیا اس کا. تو الحمدللہ یہ پہلا کورس اپنی نوعیت کا ہے. مینٹل میتھمیٹکس کا کورس لانچ کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد ہم انٹرنیٹ آف تھنگس کے اوپر کورس لانچ کرنے جا رہے ہیں. سمپل انٹرنیٹ کے اوپر جو لرننگ ہوگی اس کے اوپر کمپیوٹر لرننگ کے اوپر کورس ہے ہمارا.
تو اس طرح کے یہ 5 کورسز یہ ہوں گے ہمارے کوگنیٹیو سکلز کے اوپر. پھر اسی طرح سوشل سکلز کے اوپر ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ فیل کیا ہے کہ ایتھیکل کلیپس کو دور کرنے کے لیے ہم نے ہولی قرآن سے جو قرآن بچوں کے لیے کے نام سے کورس کا آغاز کیا ہے اور اس میں ساری قرآن پاک کی صورتیں اور قرآن پاک کے تراجم میں ان کو ایڈ کیا ہم نے, ان سے لرننگ ہوگی ساری. پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لائف سکلز کا کورس ایک ہم نے ڈیزائن کیا اس کے لیے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ہم نے ایک ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر بھی کورس ڈیزائن کیا ہے. ڈینیل گولمین کی بک ہم نے جو ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر ہے اس کو ہم نے ماڈرن ٹائمز میں لیا ہے, لیکن مسلم سویلائزیشن کا پرسپیکٹو میں لیتے ہوئے ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے اس سے ایموشنل انٹیلیجنس کو برداشت اور جو آپ کا اسٹیبلٹی ہے, پیس ہے, ہارمنی ہے, وہ ساری ہم نے وہاں سے لی ہے تاکہ اس کو ڈب ٹیل کیا دونوں چیزوں کو تاکہ ہمارے بچے اسلامک سویلائزیشن کے ساتھ ساتھ ایموشنل انٹیلیجنس کا کانسیپٹ. مزید یہ کہ ہم نے جو باقی گورنر صاحب آئے ہوئے تھے, گورنر صاحب تشریف لائے تھے, ہم نے ایک بہت بڑا پاکستان لرننگ فیسٹیول یہاں پہ اس کا آغاز کیا تھا. ویسے تو یہاں پہ فیسٹیول ہوتے رہتے تھے لیکن میں نے آ کے تھوڑا سا اس کی پیس کو انکریز کیا ہے تاکہ یہاں کی ممبرشپ بڑھائی جا سکے اور ہمارے پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے بہت سارے بچوں کو اس کا ممبر بنایا جا سکے. مثلا اگر میں سادہ سی بات کروں تو چلڈرن لائبریری کمپلیکس میں اس وقت کوئی 4000 بچہ جب میں آیا تھا تو وہ یہاں پہ انرول تھا, اس کا ممبر تھا. میں نے 2 مہینے میں ممبرشپ کو کافی انہینس کیا, اب اس وقت 4800 بچہ ہمارا ممبر ہے ماشاءاللہ. تو یہ بڑی اس میں ہمیں بڑی ایفرٹ کرنی پڑی ہے. ہم نے کچھ انیشیٹوز لانچ کیے, کچھ پروگرامز لانچ کیے, پھر ہم نے MOUs کیے بہت ساری آرگنائزیشن پرائیویٹ سیکٹر کی آرگنائزیشنس کے ساتھ مل کے. مثلاً اگر میں بات کروں تو ہم نے جو ڈپرائیوڈ اوپریسڈ اینڈ ڈپرائیوڈ سیگمنٹس آف سوسائٹی کے بچے ہیں, جس طرح ہمارے جپسی بچے ہیں, ان کے لیے ہم نے ایک آرگنائزیشن کام کر رہی تھی. ہم نے ان کو بلایا کہ آپ یہ پورا سیٹ اپ ہم ان بچوں کو استعمال کرواتے ہیں. تو چونکہ لرننگ تھرو فن کا کانسیپٹ ہے تو ہم نے 600 بچوں کو یہاں بلایا. پچھلے دنوں ہم نے ایک جپسی میلہ کروایا کمیونٹی میلے کے نام سے. تو ہم نے ان بچوں کو بلایا, ان کو ہم نے یہاں پہ پلانیٹیریم کو وزٹ کروایا. ہمارے پاس فیسلٹی ہے, جو میوزیم ہے ہمارے پاس, ہابی سیکشن ہے, لائبریری ہے 20,000 کتابوں کی ہمارے پاس, وہ ان کو وزٹ کروائی, ڈفرینٹ ہابیز کروائی, گیمز کروائی. تو یہ ایک جتنی بھی فیسلٹیز ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پبلک اور پرائیویٹ اسکول کے تمام بچوں کے لیے ہے, لیکن یہ انڈر یوٹیلائزڈ ہے. کیونکہ اگر لاہور میں صرف دیکھا جائے تو صرف لاہور کی تعداد 8ویں جماعت تک بچوں کی 2 لاکھ کے قریب ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ 2 لاکھ کا 2 لاکھ بچہ یہاں کا ممبر بنے. تو اتنی کیپیسٹی ہے یا ایبسولوٹلی کیپیسٹی کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. مثلا ہم پاکستان لرننگ فیسٹیول ہم نے کروایا, 10,000 بچہ ایک دن میں ہم نے بلایا, اگلے دن پھر 10,000 بچہ ڈفرینٹ قسم کا بلایا, 20,000 بچے ہم نے مختلف اسکولوں سے بلوائے اور ان کو ہم نے یہاں پہ باقاعدہ یہ تمام ایکٹیویٹیز پرفارم کی. اور ہم نے یہاں پہ بہت سارے بک فیئر ہولڈ کیے ہوئے تھے, اسٹالز لگائے ہوئے تھے بہت سارے, جس میں روبوٹکس کا اسٹال تھا ہمارا. باقی ہم نے جو لرننگ فیسٹ کے حوالے سے جو اسٹال تھے وہ سارے لگائے ہوئے تھے. ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں ان کے اوپر, ہابیز ہو رہی تھیں, بہت ساری کہانیاں سنائی جا رہی تھیں, اسٹوری ٹیلنگ کے اسٹالس تھے. ہم نے اسکالرس کو بلایا ہوا تھا, سیشنز ہولڈ کروائے جس میں ہم نے چائلڈ رائٹس کے اوپر سیشن ہولڈ کروایا, ویمن رول ماڈلس کے اوپر سیشن ہولڈ کروائے. کچھ خواتین کو ہم نے بلایا جو کہ آ کے انہوں نے جو PhD ڈاکٹرس تھیں, جو NGO چلا رہی تھیں, ان کو ہم نے بلایا کہ آپ لوگ بچیوں کو بتائیں آگے کہ وہ کیسے رول ماڈل بن سکتی ہیں اپنی سوسائٹی کا. اسی طرح ہم نے پیرل بہت سارے سیشن ڈفرینٹ جو ہالز میں وہ اسٹیبلش کروائے, کنڈکٹ کروائے. اور ان کے کنڈکٹ کروانے سے یہ ہوا کہ ہمارے بچوں کے اندر ایک ڈفرینٹ قسم کا جو ہے نا وہ انتھوزیازم کریٹ ہوا. یہ بھی ہے, بچوں کے پاس اتنی زیادہ گیمز ہو رہی تھی, یوگا ہو رہا تھا یہاں پہ. ہمارے پاس بہت بڑا جم بھی ہے, جم کے اندر یوگا ہوتا ہے, تائیکوانڈو کی کلاسز ہوتی ہیں یہاں پہ. اب ہم RC لانچ کرنے جا رہے ہیں بیٹیوں کے لیے, بچوں کے لیے. مزید ہم فٹ بال, لان ٹینس, کرکٹ, ریکٹ گیمز جتنی بھی ہیں ہمارے پاس, ٹیبل ٹینس ہے, اس کے بعد بیڈمنٹن ہے, اس کے بعد لان ٹینس ہے, ریکٹ گیمز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. میوزک کلاسز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں, میوزک, اس کے بعد پیانو اور طبلہ, یہ ساری چیزیں. مطلب ہم نے ہر آسپیکٹ کو کور کرنے کی کوشش کی ہے کہ بچے کا انٹرسٹ جس لائف اسکل کے اندر ہو
اس کو ایک ہم فلیور ضرور دیں تاکہ آگے وہ اپنے آپ کو پھر گروم کر سکے اس کے اندر. ایک وقت میں کتنے کب کھلتا ہے لائبریری کھلتی ہے اور کب تک بچے آ سکتے ہیں؟ میرے آنے سے پہلے لائبریری یہ جو اس کا ٹائمنگس تھی وہ کچھ افیکٹو ٹائمنگز نہیں تھی، لیکن اب میں نے اس لائبریری کو صبح 9 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک فار پبلک اوپن کر دیا. 2 اس کی شفٹیں بنا دی ہیں اور پہلے 6 ڈیز اے ویک تھی، اب 7 ڈیز اے ویک کھلتی ہے. سنڈے چونکہ پیرنٹس فارغ ہوتے ہیں تو پیرنٹس ہی بچوں کو لا سکتے ہیں، تو اس کانسیپٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کو سنڈے کو بھی اوپن کر دیا ہے. اب یہ سنڈے کو 11 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ سنڈے کو بھی تشریف لا سکتے ہیں یہاں پہ. تو ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں یا جہاں کہیں بیٹھ جاتے ہیں کہیں؟ ہم نے ان کے لیے باقاعدہ پراپر سٹنگ ایریا لائبریری میں بنایا ہوا ہے. نیچے میں نے کچھ شیڈ ڈیولپ کیا ہے، اس کے نیچے سٹنگ ایریا ڈیولپ کیا ہے. ان کے لیے پانی کا انتظام کیا ہے، منرل واٹر باقاعدہ ڈسپینسر لگوائے ہیں. پھر ہم نے ہمارے پاس ایک کینٹین تھی لیکن وہ بند تھی، اس کو بھی ہم نے آغاز کروا دیا کینٹین کا، تاکہ جو ہمارے پاس وزٹرز آئے اگر وہ کوئی اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے کھانا پینا وہ کینٹین آپ کے اپنی بالکل ٹھیکے ٹوکے پہ جی وہ ہم نے اس کو رینٹ پہ دیا ہوا ہے. پیپرا کے اوپر باقاعدہ اپلوڈ کر کے ہم نے اس کو تمام فارمیلٹیز کو پورا کرتے ہوئے پیپرا کے مطابق اس کو ہم نے رینٹ آؤٹ کر دی ہے. اور کوئی فیوچر کو پلان جو اس کو ایکسپینڈ کرنے کا ایک تو مزید ایکسپینڈ کرنے جی بالکل، ایک تو نالج ویلیو اسکل بیسڈ انیشیٹو ہے جو ہم ویری سون ایک وی آئی پی سے لانچ کروانے جا رہے ہیں نیکسٹ ویک میں فردر پروبیبلی. ایک ہم اور کام کرنے جا رہے ہیں اسپیس ریس پاکستان کے نام سے. ہم نے الف لیلا بک باس سوسائٹی اور ایم کے ہابیز کے نام سے 2 آرگنائزیشن ان کے ساتھ ہم نے ٹرائپرٹائٹ ایگریمنٹ کیا اور اس ایگریمنٹ کے تھرو ہم ایک اسپیس ریس پاکستان کے نام سے ایک بہت بڑا پروگرام لانچ کرنے جا رہے ہیں جس کے تحت کوئی تقریباً 10,000 بچوں کو ہم چاروں صوبوں سے 1,000 فرام ایچ پروونس ہم بچوں کو انوائٹ کریں گے. ان کو ہم کٹس دیں گے اسپیس کی، ایسٹروناٹس کی، اور پھر ایک کوشچنر ڈیزائن ہوگا، ٹیسٹ ہوں گے ان کے باقاعدہ. تو ہم ایک اسپیس ریس کے تحت ہم 4 فیزز میں 10,000 سے 2,000 بچہ سلیکٹ کریں گے، 2,000 سے 200 شفٹنگ کریں گے، 200 کی سلیکشن ہوگی اور 200 کے بعد ہم 10 اسپیس امبیسڈرز فائنلائز کریں گے جو پورے پاکستان میں. پھر وہ 10 امبیسڈر جایا کریں گے اور اسپیس کے بارے میں، ایسٹروناٹس کے بارے میں، راکٹ سائنسز کے بارے میں اور جو ہماری جتنی بھی مون کی ڈیولپمنٹس ہیں یا جتنی بھی اسپیس کی ڈیولپمنٹس ہیں ان کے بارے میں وہ جا کے بتایا کریں گے پورے پاکستان میں اسکولس میں. تو ہم یہ بھی ایک پروگرام لانچ کرنے جا رہے ہیں. پھر CLC کے اندر ہم ایک اسپیس ریس کا کارنر ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں، اسپیس ریس پاکستان کا. یہ کارنر ہوگا کہ جب آپ اس کے اندر ٹنل میں انٹر ہوں گے تو آپ ایسے فیل کریں گے جیسے آپ اسکائز کو اوپر جا رہے ہیں بالکل. اور اندر جا کے پھر آپ جب اوپن ہوگا ایک ایریا تو پھر اس میں جس طرح آپ ایک شٹل میں بیٹھ جاتے ہیں تو شٹل کے ایک روم میں بیٹھے ہوں گے، اس کے اندر سارا وہی انوائرمنٹ ہوگا جو ایک شٹل کے اندر کا انوائرمنٹ ہوگا. یہ کب تک آپ شروع کریں؟ یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہم اس کی سافٹ لانچنگ اس کی بھی ساتھ ہی کروا رہے ہیں KVS پروگرام کے ساتھ، نالج ویلیو اسکل بیس پروگرام کے ساتھ. کون آ رہے ہیں انوگریٹ کرنے؟ کون دیکھیں ابھی تو سبھی بھیجنی ہے. اچھا. تو جو بھی ہائی ڈگنیٹری ہمارے پاس اویلیبل ہوگی وہ تشریف لائیں گی ان دونوں کے آغاز کے لیے. تو انشاءاللہ وہ بھی ایک پروگرام. پھر ایک اور نیکسٹ جو اچھا انیشیٹو ہم لینے جا رہے ہیں پوری ٹیم وہ یہ کہ ہمارے پاس ایک میوزیم ہے. اس میوزیم میں ہم کچھ اسٹفڈ اینیملز لا کے رکھ رہے ہیں بچوں کے لیے. مثلا ہم نے ابھی ایک ڈیئر جو تھا وہ ہم نے فورینسک سائنس ایجنسی سے، میں چونکہ وہاں پوسٹنگ رہی ہے ایک وقت میں تو وہاں سے میں نے منگوایا ہے، وہ یہاں رکھوایا ہے. اور اسی طرح ہم وہاں پہ ایک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا کارنر ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں میوزیم کے اندر، جس کے اندر روبوٹکس کا کارنر ہوگا اور اسپیس کارنر بھی ہوگا. پلس ہم وہاں پہ سویلائزیشنس کا ایک کارنر ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں جس میں پاکستان کی 3 امپورٹنٹ سویلائزیشن، جس میں موہنجو دڑو اور ہڑپا سویلائزیشن، یہ دونوں سسٹر سویلائزیشن ہیں، دونوں سسٹر کنٹریز ہیں، سسٹر سٹیز ہیں اپنے اپنے وقت کے. تو اس کے بعد ہماری مہر گڑھ سویلائزیشن، دا اولڈسٹ سویلائزیشن ان دا ورلڈ. پھر ہم گندھارا آرٹ سویلائزیشن، یہ تینوں پاکستان کی سویلائزیشن، ہم تینوں کا ہم وہاں پر ڈسپلے کرنے جا رہے ہیں تاکہ بچوں کو تینوں سویلائزیشن کے بارے میں پتہ چل سکے. اوپر ہمارے پاس ایک اسپیس ہے تھوڑی سی، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ اکابرین تحریک پاکستان کی ایک گیلری بنائی جائے. تو یہ 3-4 چھوٹے چھوٹے انیشیٹو ہیں جو میں لینا چاہتا ہوں تاکہ CLC کو بیٹر انداز میں اس کی. پھر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب میں یہاں پہ آیا تو ہماری لائبریری جو تھی اس کا کیٹلاگنگ جو تھی وہ الیکٹرانک نہیں تھی. ویسے تو 18,000 سے 20,000 کتاب ہے، تو اللہ کا شکر ہے ہم کوئی
6,000 کتاب اب تک میرے آنے کے بعد ہم اس کو کیٹلاگنگ پہ لے کے جا چکے ہیں، وہ بھی پائپ لائن میں ہے پروجیکٹ ہمارا۔ پھر اس کے بعد یہ کہ جو اگلا امپورٹنٹ پروجیکٹ تھا وہ یہ کہ ہم نے کچھ ڈیولپمنٹس کی ہیں، یہاں کے انٹرنل اسٹرکچر کی ڈیولپمنٹس کی ہیں، مثلا ہابی سیکشن کو ہم نے ڈیولپ کیا ہے، اس میں چیزیں بہت ساری امپروو کی ہیں۔ پھر جو ہمارا یہ الف لیلا بک بس سوسائٹی ہے، اس میں ہم ایک بس ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں، بس ایک جو کہ الیکٹرانک، ان کے پاس وہ گورنمنٹ نے بس دی تھی ان کو، تو الف لیلا کو ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس بس کو الیکٹرانک میں فارم میں اپ گریڈ کریں۔ تو آج ہی وہ مارننگ میں بس بھی آئی ہوئی تھی، تو ہم اس کو جو ہے نا وہ پہلے وہ مینول ہے لیکن اب ہم اس کو اندر الیکٹرانکس کی فارم میں اس کو اپ گریڈ کرنے جا رہے ہیں، تاکہ اندر بھی جب جائیں تو وہ ایک اسپیس کا انوائرمنٹ اندر بھی نظر آئے اور بچوں کو کمپیوٹر کے اوپر انفارمیشن اور ٹیکنالوجی بیٹھ کے زیادہ سمجھنے میں آسانی ہو وہاں پہ۔ ہمارے پاس ایک آئی ٹی سیکشن بھی موجود ہے اور اس کے اندر ورچوئل ریئلٹی کے اوپر ہم بچوں کو باقاعدہ ٹریننگ دینے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس 5 کمپیوٹر ہیں، جو ایک کمپیوٹر بڑے کاسٹلی ہے، مطلب 8 لاکھ روپے کا ہم نے ایک کمپیوٹر منگوایا ہے جس میں ورچوئل ریئلٹی کے پروگرامس ہیں، بچے یہاں پہ آتے ہیں اور بہت انجوائے کرتے ہیں۔ بچے تو گیمس کو پریفر کرتے ہیں، بٹ ہماری پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ بچے پاکستان کے باقی ایریاز کو اس کے اندر دیکھیں، دنیا کو دیکھیں، ورلڈ گلوب، انڈر سی جائیں، انڈر سی جا کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے، پھر ابو دا اسکائز دیکھیں کہ اسپیس کیسے کام کرتی ہے۔ تو ہم اوپر میں لکھ کے نالج لگایا ہوا ہے بچوں کے لیے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ بچے اس میں انٹرسٹ لیں فیوچر میں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے سے ہمارے کچھ انیشیٹوز ہیں جو ہم بچوں کے حوالے سے یہاں پہ لینا چاہتے ہیں، تاکہ ان کو ایک ملٹائی ڈائمینشنل فلیور دیا جا سکے، وہ اپنا فیوچر کورس آف ایکشن، فیوچر کیریئر ڈیولپمنٹ جو ہے اس میں ان کی ہیلپ ہو سکے۔ ہر بچہ ایک منی پاکستان ہے، اور اس کانسیپٹ کے ساتھ اپنے بچوں کو گروم کرنا ہے اور پروموٹ کرنا ہے کہ میں اس پاکستان کی ڈیولپمنٹ کروں۔ بہت اچھے آپ کے جذبات اور احساسات ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ہر قدم پہ کامیابی عطا فرمائے۔